بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مؤذن بنے، اور اسی طرح ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مؤذن تھے محمد الرسول اللہ کے، لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مؤذن بنایا. ابھی محذورہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا مکہ مکرمہ میں، اور ان کو حضور نے اذان بھی خود سکھلائی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی محذورہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، نوجوان، حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا، تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دی، تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نا اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس قافلے کے قریب آ گئے، تو ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی. جب بلال گئے اللہ اکبر، ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم بھی چھیڑے شرارت. حضور نے صحابہ کو حکم دیا ان کو پکڑ لیا. صحابہ بھاگے، پکڑ لیا، تو بچے کھیل رہے تھے. جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا؟ ابھی معذورہ کہتے ہیں میں ڈر گیا کیونکہ سب سے آواز بلند تو میری تھی ان سے، میں تو خیر چپ کر گیا، لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا جیسے بچے پکڑ لیا نا، کہتے اس نے مارا تھا، میں نے تھوڑا مارا، اس نے مارا تھا. حضور نے کہا اچھا تم سب جاؤ، تم بیٹھے رہو. یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اچھا دیکھو ادھر قریب آئے، قریب. آپ نے فرمایا اب جو میں کہتا ہوں تم اسی طرح کہو، اللہ اکبر کہو. وہ کہے بیچارہ اللہ. آپ نے کہا اس وقت تم چیخ رہے تھے، اب ایسا ایسا کہتے ہو، زور سے کہو. اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہے. جب اذان ختم ہو گئی تو انہوں نے فرمایا جاؤ. اس نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں، اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیں. بس اذان تو اندر داخل ہو گئی. اللہ کے نبی کا القاء کرنا کو مذاق تھی. اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو، وہ سبق صرف زبانوں تک نہیں رہتا، وہ تو پھر دلوں میں اتر جاتا ہے. جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پھر کون بھول سکتا. اتنی دیر کی صحبت، حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا، حضور کا خود اس کو پڑھانا، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا. اسی کا اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ ہر مومن نہیں ہوتا. تو اب جناب ابھی محذورہ کو حضور نے مؤذن مکے کا بنا دیا. تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان کی وہ کہاں سے ہوئی؟ مدینہ منورہ سے. اور نماز کی ترتیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا؟ مدینہ منورہ سے. اچھا، اور خدا کی شان ہے کہ اسی اثناء میں ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے. یعنی عجیب بات تھی. یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 4 مہینے ہجرت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں پہلے تو لڑکا ہوتا ہی نہیں تھا، لڑکی ہو جائے، اور اگر لڑکا پیدا ہو وہ مر جائے. اچھا پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور نہیں کیا بھائی ایسے ہو سکتا ہے، اتفاق ہے. اب دوسرا مہینہ گزرا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے موسم کا فرق ہو گیا ہو، بھئی ویدر چینج ہو گیا ہے، مدینے میں رہتے تھے وہاں گرمی تھی، یہاں کچھ تھا، یہ تھا وہ تھا، ہو گیا ہوگا، اتفاق کی بات ہے. اچھا اب تیسرا مہینہ گزرا، پھر تھوڑا سا لوگوں کو شبہ پڑنا شروع ہوا. پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تو لوگ اور گھبرائے، اور یہودیوں نے پورے مدینے میں شور کر دیا. انہوں نے کہا سحرنا المسلمون، ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا، خلاص ان کی نسل ہم نے بند کر دی ہے، اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا. جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ مر گئے، بات ختم ہو گئی. جب اولاد ہی نہیں ہوگی، نسل ہی نہیں ہوگی، تو ان کے بعد ان کا نام کون لے گا؟ تو خدا کی شان دیکھیں کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو، اس قید کو، اس غدر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے منتخب کیا. بی بی اسماء ہجرت کر کے پہنچی، اور بی بی اسماء کون ہے؟ اخت عائشہ بنت ابی بکر، بی بی عائشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہیں، لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے. بی بی عائشہ کی ماں الگ تھی، بی بی اسماء کی ماں الگ تھی. بی بی اسماء آئی مکے سے ہجرت کر کے، اور جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچہ پیدا ہوا.
پتہ ہے اس بچے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ فحنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کھجور لے کے اپنے منہ مبارک میں نرم کی، جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ بن زبیر کے تالو سے لگایا، اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ تو اول ما دخل فی جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لعاب تھا۔ اچھا جی، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، عبداللہ بن زبیر زندہ ہے، بچے پہ موت نہیں آئی، بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، ماں بھی زندہ ہے، بچہ بھی زندہ ہے۔ تو لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ عبداللہ بن زبیر جو چھوٹے سے تھے نا، ان کو ایسے نکال کے پورے مدینے میں مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں یہودی، جادو کر دیا جادو کر دیا، یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ کیا عجیب اتفاق ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور جب ظالم حجاج نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جماعت نعرے لگا رہی تھی۔ لیکن پیدائش میں نعرے لگانے والے خیر من ہؤلاء، وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی ولادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ پھانسی پہ خوشی منا رہے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر یہ وہ آدمی ہے، اور یہ بی بی اسماء وہ بی بی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھے۔ بی بی اسماء جب وہاں سے گزری تو رک گئی، دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا۔ یعنی اتنی جرت، بہادری کا یہ عالم ہے کہ دیکھ وہ پھانسی پہ ہے، کہتی ہے اچھا ابھی تک میرا سوار گھوڑے پہ بیٹھا۔ اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ عبداللہ ابن الزبیر وَلَعَنَ مَنْ صَلَبَهُ، اللہ عبداللہ ابن زبیر تجھ پہ رحمت کرے اور اس پہ لعنت کرے جس نے تم کو پھانسی دی ہے۔ حجاج کو پتہ چلا کہ تو کروڑوں لعنتیں برس گئی، اس کا جلدی کرو اتارو بس دفن کرنے دو، یہ تو جتنی دیر کھڑا رہے گا اتنی لعنتیں بڑھتی چلی جائیں گی، میرے مقدر میں تو لعنتیں ہی لکھی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا واقعہ جو تھا، یعنی بچہ پیدا ہونے والا اور اس رسم بد کو توڑنے والا، یہ بھی مدینے کی ہجرت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مدینہ کے بعد پیش آیا۔ اور سب سے پہلا سریہ اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیں 2 لفظ ہیں، ایک ہے سریہ ایک ہے غزوہ۔ آپ کتابوں میں پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے سریہ، اور یہ لکھیں گے غزوات۔ تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاک خود تشریف لے گئے ہوں، وہ غزوہ ہے۔ اور سریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا حضور نے امر تو فرمایا، حکم تو دیا، لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے، وہ سرایا۔ سب سے پہلا سریہ جو حضور نے ترتیب دیا اس کا امیر کون بنا؟ حمزہ ابن عبد المطلب۔ اور آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ، راستے میں قافلہ جا رہا ہے قریش کا، ان پہ حملہ کرو۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ جب آئے تو بنی زمرہ کا قبیلہ تھا، اس کا سردار جو تھا وہ درمیان میں حارج ہو گیا۔ اس نے کہا بھی میں تم لوگوں کو لڑنے، قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے، یہاں سے تو گزرنے دو، جب میرا علاقہ ختم ہو جائے پھر وہاں جا کے چاہے لڑو یا حملہ کرو۔ تو اس وجہ سے وہ قافلہ نکل گیا۔ حضرت حمزہ بغیر لڑائی کے مدینہ منورہ واپس آ گئے، لیکن سریات و غزوات کی ابتدا جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی۔ اور جوں اب دن گزرتے گئے، وہ جیسے کہ کسی نے کیا بات کی، اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے، لیکن محمد مدنی آئے جانے کے لیے نہیں، چھا جانے۔ باقی تو جتنے نبی آئے نا جانے کے لیے آئے اور چلے گئے، نبوت ختم، زمانہ ختم۔ لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَالِمٌ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔